انہوں نے نور جہاں کی اس دواجی زندگی کے بارے میں جو بھی لکھا، انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کی نہ تو تردید کی نہ تصدیق۔ دوستی نبھانے میں ان کا کوئی سانی نہ تھا، لیکن اگر کبھی دوستوں پہ غصہ آتا تو غصہ تھا اتر جانے تک رابطے میں نہ آتی۔ اس کی واضح مثال فریدہ خانم سے دوستی کی ہے۔ گہری دوستی ہونے کے باوجود اگر فریدہ خانم کی کسی بات پہ غصہ آ جاتا تو ان کو فون نہ کرتی، جب غصہ اترتا تو ہنستے ہوئے کہتی، مینوں پتا سی میرا غصہ جدوں ٹھنڈا ہونا ہے میں آپ ہی تیرے نال رابطہ کر دینا ہے۔ فریدہ خانم سے ان کی دوستی فلم باجی کے سیٹ پر ہوئی۔ یہ فلم 60 کی دہائی میں بنی۔ اس میں پہلی بار نور جہاں اور فریدہ خانم نے ایک ساتھ گانا گایا۔ حالانکہ میڈم کا سکیل اونچا اور فریدہ خانم کا سکیل لو تھا، لیکن ان دونوں کی گائیکی کو اس دور میں خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہیں سے ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور مرتے دم تک رہی۔ میڈم بہت ہی حوصلے اور ہمت والی خاتون تھی۔ دنیا سے رخصت ہونے سے 3 ماہ قبل ستمبر 2000 میں آخری سالگرہ منائی۔ اس میں اپنی فیملی کے علاوہ صرف انہوں نے پی ٹی وی سے خواجہ نجم الحسن، شمیم آرا، حسنہ، نگہت سلطانہ اور فریدہ خانم کو بلوایا۔ وہاں آئے لوگوں سے یہی کہا کہ طبیعت خراب تو بہت ہے، بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کی گائیکی ہو یا ذاتی زندگی، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن نور جہاں نے پلٹ کر کبھی بھی کسی کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی کسی کی جرت ہوئی ان کی ذاتی زندگی سے جڑے سوال پوچھ رہے۔ جج چودھری غلام حسین نے اپنی کتاب جج، جنتا اور جرنیل میں نور جہاں کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعے کا حوالہ دیا ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً ایسی خاتون تھی جو ہر معاملے میں بہادری سے کام لیتی تھی۔ واقعہ کچھ یوں تھا، 1953 میں ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ لاہور کے ایک سول جج چودھری غلام حسین کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو نوجوان وکیل مولوی مشتاق حسین نے شوکت حسین رضوی اور AR شیخ نے نور جہاں کی وکالت کی۔ دوران سماعت مولوی مشتاق حسین نے نور جہاں پر جرح کرتے ہوئے کہا ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات ثابت کرنے کی کوشش کی تو نور جہاں نے عدالت میں کہا میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفعہ ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ، اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہیں جس سلسلے میں مولوی مشتاق حسین کے ساتھ۔ مولوی مشتاق کوئی جواب نہ دے سکے اور مقدمہ ہار گئے۔ اب اس سارے سلسلے میں جس طرح سوالات ہوئے، نور جہاں کی جگہ عام خاتون ہوتی تو گھبرا جاتی، پر کلدیپ نائر سمیت دیگر شخصیات کا کہنا ہے کسی نے ان کے سامنے نور جہاں سے پوچھا آپ نے اب تک کتنے گانے گائے ہیں تو انہوں نے جواب دیا میں نے نہ گانوں کا حساب رکھا ہے اور نہ گناہوں کا۔ اس حد تک بولڈ خاتون تھی۔ میڈم کے بارے میں کافی قصے مشہور تھے۔ ایک ایسا ہی قصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کی تصدیق خود شوکت حسین رضوی نے ایک انٹرویو میں کر دی تھی۔ اس واقعے کو کوٹ کرنے کا مطلب ہرگز میڈم کی ذاتی زندگی اچھالنا نہیں، لیکن لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو پرائیویٹ رکھنا پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات باہر نکل آتی تو اس کی نہ تردید کرتی نہ تصدیق کرتی۔ 24 جون 1953 کو روزنامہ امروز لاہور میں خبر شائع ہوئی کہ نور جہاں کرکٹر نذر محمد سے ملنے کے لیے کسی مقام پر گئی ہوئی ہیں کہ اچانک ان کے شوہر شوکت حسین رضوی وہاں پہنچ گئے۔ نذر محمد نے شوکت حسین رضوی کو دیکھ کر بلائی منظر سے چھلانگ لگا دی جس کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے باعث وہ کرکٹ کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ 30 برس بعد 1984 میں شوکت حسین رضوی نے صحافی منیر احمد منیر کو انٹرویو میں اس واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ یہ اسلامیہ پارک لاہور میں پیش آیا تھا اور نذر محمد نے انہی کو دیکھ کر چھلانگ لگائی تھی۔ خیر یہ تو کچھ باتیں ان کے مضبوط کردار اور شخصیت کی عکاسی ہیں۔ میڈم نور جہاں کی سحر انگیز شخصیت اور ان کی جادو بھری آواز کے پرستار تو سبھی تھے۔ لتا منگیشکر جنہیں ہندوستان کی کوئل بھی کہا جاتا ہے وہ نور جہاں کی بڑی پرستار تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح میری پہلی ملاقات نور جہاں سے ہوئی۔ یہ بھی بتایا کہ جب پہلی ملاقات اس وقت سپر سٹار اور میں اپنے کیریئر میں شروع کری تھی۔ لتا بتاتی ہیں کہ 1943 میں پر فول پکچرز کے بینر تھلے بڑی ماں کے نام سے فلم بن رہی تھی۔ اس میں نور جہاں ہیروئن تھی اور میں ایک بہت چھوٹا کردار ادا کری تھی۔ میرا نور جہاں کے ساتھ کچھ سین نہ تھا، لیکن اسی سیٹ پر میری ملاقات ماسٹر ونائک نے میڈم سے کروائی۔ مجھے یاد ہے کہ ماسٹر ونائک نے نور جہاں سے کہا کہ ہمارے پاس ایک لڑکی ہے جو بہت اچھا گاتی ہے، اگر آپ کہیں تو آپ سے اس کو ملواؤں۔ میڈم نے کہا ضرور آپ اس لڑکی کو بلوائیے۔ مجھے سیٹ پہ بلوایا گیا۔ وہاں پہنچی تو نور جہاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، ہم لوگ مراٹھی فیملی سے تھے لہٰذا ہندی بولنے سے ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نور جہاں کے ساتھ اچھی طرح سے ہندی میں بات نہیں کر پاؤں گی۔ اب یہ چیز سوچ ہی رہی تھی کہ نور جہاں بولی بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا لتا منگیشکر۔ تو کہنے لگی کہ گانا تو سناؤ۔ میں نے چونکہ کلاسیکل اپنے والد سے سیکھا ہوا تھا تو میں نے میڈم کو کلاسیکل گانا سنایا، اپنی طرف سے سروں میں گانے کی پوری کوشش کی۔ نور جہاں بولی کیا کوئی فلمی گانا سناؤ گی؟ میں نے ان کو
जीवन है बेकार बिना तुम्हारे सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। यूँ हमारी पहली मुलाकात बहुत ही खुशगवार रही और मैं बहुत खुश भी थी कि मैडम ने मेरी गायकी की तारीफ़ की। बड़ी माँ की फ़िल्म चूँकि शूटिंग्स चल रही थी, स्टूडियो के अंदर एक म्यूज़िक हॉल था जिसमें नूरजहाँ क़याम पज़ीर थी। वहाँ इनके साथ इनका बड़ा बेटा अकबर और शोहर भी रह रहे थे। मैडम मुझे अक्सर अपने कमरे में बुला लिया करती थी। मैं स्टूडियो में सुबह 9:30 बजे आती और 5:30 बजे जाती थी। एक दिन मैडम मुझे रोक लिया, मैं रुक गई तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मैं चली गई। जब कमरे में गई तो मैडम नमाज़ पढ़ रही थी। मैंने देखा नमाज़ ख़त्म हुई, मैडम मसल्ले पर बैठी रो रही थी। मुझे बहुत हैरत हुई कि उनको क्या हो गया है। जब वो जाए नमाज़ से उठी तो मैंने उनसे पूछा, मैडम आप नमाज़ के बाद रो क्यों रही थी? उन्होंने कहा, मैं रो नहीं रही थी, अल्लाह से दुआ मांग रही थी। जैसे आप लोग अपने भगवान से मांगते हो, इसी तरह मैं अपने अल्लाह से मांग रही थी। मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी, लिहाजा मैं समझ नहीं पाई कि मुसलमान क्यों इस तरह दुआ मांगते हैं। नूरजहाँ की शूटिंग ख़त्म हो गई, वो पाकिस्तान वापस जा रही थी। जाती बार मेरी उनसे मुलाकात ना हो पाई। बहुत बरसों के बाद ऐसा हुआ कि मैडम और मैं दोनों लंदन में थे। मुझे पता चला कि नूरजहाँ लंदन में है तो मैंने किसी तरह उनका पता लगवा लिया। कहाँ ठहरी, इनका फ़ोन नंबर ढूंढकर इनसे रब्ता किया और कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैडम कहने लगी कि आ जाओ। मैंने कहा, मुझे जगह मालूम है, बस आपसे मिलने आ रही हूँ। लंदन में हमारी 3 से 4 मुलाकातें इस तरह हुई कि वो मुझे खाना खिलाती, घर बुलाती, प्यार से बातें करती और मेरे गानों की बहुत तारीफ़ किया करती थी कि तुम्हारा ये गाना ए दिल नदा बहुत पसंद है। मुझे याद है कि लंदन में जब हमारी मुलाकात हुई तो मुड़कर जाने लगी तो वो मुझे लिफ्ट तक छोड़ने आई। लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि मैडम ने कहा, लिफ्ट तो आती जाती रहेगी, तुम मुझे ए दिल नदा सुनाओ। मैंने वही खड़े खड़े गाना सुनाया। मैडम ने मुझे बेहद दुआएं दी। इनका एक एक लफ्ज़ मुझे आज याद है। बस इसके बाद मेरी इनसे कभी मुलाकात ना हुई।